نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم سب آج فعل مضارع کے تغیرات کے ضمن میں یہ لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ، اور اس کا جو ہم سب ٹاپک جو چل رہا ہے وہ مجزوم، یعنی فعل مضارع کی تیسری فارم مجزوم، اس کا یہ آخری چوتھا اور آخری لیکچر ہوگا، چوتھا اور آخری پارٹ ہوگا۔ اور آج کی کلاس کے بعد اب انشاءاللہ نیا ٹاپک ہوگا، یعنی فعل مضارع کے تغیرات والا یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ آج۔ آپ کے سامنے میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے قرآن کریم سے سورۃ الحجرات کی، تو یہ آیت سورۃ الحجرات کی ہے، اسکرین پہ اس وقت آپ کے سامنے ہوگی۔ سورۃ الحجرات کی یہ آیت نمبر 2 ہے، تو اس آیت کو دھیان سے دیکھیے گا۔ سورۃ الحجرات یعنی سورہ نمبر 49 آیت نمبر 2۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اصل میں یہ پوری کی پوری جو صورت ہے سورۃ الحجرات، یہ ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں ہمیں، یعنی بینگ مسلم، ہمیں کیسے رہنا ہے، یہاں پر وہ جو سوشل ایٹیکیٹس، مینرز، یہ تمام کی تمام چیزیں، ایمانیات کا اور معاملہ، یہ سب کچھ یہاں ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی ایک طریقے سے تربیت کے اعتبار سے بہت اہم صورت ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ٹھیک ہے، نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز بلند مت کرو، ولا تجہروا، اور نہ تو کیا کرو، اب پھر وہ بات آئی اونچی نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی ایک طریقے سے یہاں پر یہ جہری نماز آپ نے سنا ہوگا لفظ جہری نماز، یعنی ترفعو ایک طرح اونچا کرنا، بلند کرنا، اور یہ تجہرو اس کے بھی معنی وہی ہیں، تیز اونچی آواز میں بات کرنا، یعنی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طریقے سے تم میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اپنی بات کو، اپنی آواز کو تیز کر لیتا ہے، تو ویسی تیزی آواز میں مت لاؤ، کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان تحبط اعمالکم، اگر ایسا کرو گے تو اس میں یہ خدشہ ہے، بلکہ یقین ہے کہ تمہارے اعمال نہ ضائع ہو جائیں، یعنی اوپر والا اگر تم نے یہ ایٹیٹیوڈ اپنایا اور اس کی خلاف ورزی کی کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا، نبی کی بات کے سامنے اپنی بات کو مقدم کیا، اپنی بات کو زیادہ پرائرٹی دی، پریفرنس دیا، اور جس طریقے سے آپس میں بول چال میں انسان کیا کرتا ہے کہ آواز تیز کر لیتا ہے جب اس کے پاس دلائل کی کمی ہوتی ہے، جب وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی بات کو دلیل سے یا کسی برہان سے نہ ثابت کر کے، بلکہ وہ جذبات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہے، اور اس ایموشن میں وہ اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے، ایموشنز کے زیر اثر آ کر کے وہ اپنی عقل کو معوف کر دیتا ہے، انٹلیکٹ سے کام نہیں لیتا، اپنی حکمت و وزڈم کو وہ سامنے نہیں رکھتا۔ اگر ایسا رویہ خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو ان تحبط اعمالکم، تو
ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں مبادا تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، یعنی تمہیں اس کے بارے میں پتہ تک نہ چلے، تم اس کے بارے میں سوچ تک نہ پاؤ، اور یہ چیز تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرنا، اس کو اس انداز سے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے لیے رول ماڈل آئیڈیل مانتے ہوئے آپ کی جب باتیں سامنے آئیں تو پھر ہم ان باتوں کو عملی طور پر، زبان سے تو نہیں رد کرتا کوئی ایمان والا، عملی طور پر ہم کسی دوسری چیز کو زیادہ پریفرنس دے مقابلہ کے طور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد، آپ کا قول آ جانے کے بعد، جبکہ وہ ثابت ہو جائے کہ وہ درست ہے ہر اعتبار سے، یعنی صحت کے اعتبار سے، اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے، پھر بھی ہم اپنی بات کو بالا رکھیں، اپنی بات کو زیادہ ترجیح دیں، پریفرنس دیں، تو پھر یہ وہی کچھ عمل ہے جو اس وقت ایمان میں جو نئے نئے داخل ہو رہے تھے تو ان کی اصل میں تربیت کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ ایمان تو لے آئے، یعنی اسلام تو لے آئے اور کلمہ شہادہ پڑھ لیا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابھی پوری طریقے سے ان کی تربیت ہو گئی، تو ان سے غلطیاں سرزد ہو جایا کرتی تھیں، وہ تیز تیز بول دیا کرتے تھے، تو ان کی اصلاح کی جا رہی ہے یہاں پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف خاص ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، قرآن کی ہر ایک آیت ہم سب سے ہر دور میں تا قیام قیامت خطاب کر رہی ہے، اور قرآن کی کوئی بھی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں ہم اپنے لیے ہدایت نہ ڈھونڈ سکیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر کہ ہمارے لیے اس میں ہدایت نہیں، ہمارے لیے گائیڈنس نہیں، ہمارے لیے انسٹرکشن نہیں، تو پھر آج کے دور میں پھر وہ کتاب ریلیونٹ کیسی ہوگی؟ جبکہ وہ کتاب ہم سب جانتے ہیں زندہ و جاوید کتاب ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہدایت اس میں موجود ہے، ابد الآباد کی زندگی کیسے ہماری کامیاب بن جائے اس کی رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے ایک ایک قول، ایک ایک فرمان کو، ایک ایک آیت کو اس طرح سے پڑھیں گویا کہ وہ ہم سے خطاب کر رہی ہے، گویا کہ وہ ہمیں ایڈریس کر رہی ہے۔ سب سے پہلا جو مخاطب ہے وہ کون ہے؟ میں خود ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ خود ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت میں کچھ خاص کنسٹرکشنز یوز کی گئی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ گرامر کے اعتبار سے کیا کچھ ہمارے لیے یہاں سمجھنے کے لیے ہے۔ چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج فعل مضارع کے تغیرات کے تعلق سے، یعنی فعل مضارع کی جو مختلف فارمز ہیں، 3 فارمز جن کو آپ نے مرفوع، منصوب اور مجزوم کے نام سے جانا۔ مرفوع فارم بائی ڈیفالٹ فارم ہوتی ہے، جب فعل مضارع کی گردان ہم تیار کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے گردان تیار کرتے ہیں، پہلا جو صیغہ بناتے ہیں، وہ جو 14 صیغے ہوتے ہیں وہ سب کے سب مرفوع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ حروف ایسے تھے جن کی وجہ سے کوئی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، تو منصوب ہونے کا مطلب کیا تھا یہ بھی آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ کتنے حروف تھے جو منصوب کرتے ہیں یہ سن لیا بار بار، اور امید ہے آپ سب نے بعد میں بھی اس کو ریوائز بھی کیا ہوگا اور اپنے نوٹس بھی بنائے ہوں گے۔ دوسری بات، فعل مضارع کو پھر کچھ ایسے حروف ہیں جو مجزوم کر دیتے ہیں، یعنی اخف کر دیتے ہیں۔ منصوب یعنی خفیف اور مجزوم یعنی اخف، تو اخف کرنے والا یہ جو چیپٹر ہے، سب ٹاپک ہے، یہ ہم اپنے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ پہلی قسم کے وہ صیغے جن کو ہم پیش کے ساتھ مینشن کرتے ہیں تو ان کی ہم پیش کو یعنی ضمہ کو ریپلیس کر دیتے ہیں علامت سکون کے ساتھ، یہ اخف ہو جاتے ہیں، مجزوم ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم والے صیغے جو ہوتے ہیں ان کا ہم نون ڈراپ کر دیتے ہیں، آنی اونا اینا، تو وہ مجزوم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم یعنی تھرڈ کیٹیگری جو ہے، جمع مؤنث کے جو 2 صیغے ہیں، ان میں کوئی بھی چینج نہیں ہوتا، ظاہری طور پہ یہ ایسے ہی رہتے ہیں ایز اٹ از۔ تو یہ اتنی بات جان لینے کے بعد اب آج چلتے ہیں، آج کا ہمارا جو اہم عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ فعل اور ساتھ ہی ساتھ فعل امر، ٹھیک ہے؟
کل آپ نے سب نے لام امر پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ پڑھیں گے فعل امر۔ اب تھوڑا سا یہاں پر ٹھہر کے ہلکا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیے دھیان سے۔ کل جو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھائی لام امر اور لام کئی میں ان کا سائملٹینیس کنٹراسٹ، ان کے بیچ میں ڈفرنس، ان کا فوری تقابل کیا، پڑھا، سمجھا۔ تو لام امر جو تھا وہ کیا کس کے لیے یوز ہوتا تھا؟ وہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتا تھا۔ کون؟ لام امر۔ کیا کرنے کے لیے؟ نٹ شیل میں حکم، درخواست، ٹھیک ہے، مشورہ یا دعا۔ یعنی اب یہاں پر یہ جو لام امر تھا تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن سے، اب خواہش کے اظہار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، سیکنڈ میں نہیں ان کا یوز ہوتا تھا لام امر کا۔ لیکن جو اصل حکم ہوتا ہے، امر، وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ وہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، حاضر، یعنی جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں۔ تو اصل جو حکم دیا جاتا ہے، یعنی آرڈر جو دیا جاتا ہے، وہ آرڈر کس کو دیا جاتا ہے؟ سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ اسے خطاب کر کے حکم دیں، یا پھر دوسرے الفاظ میں آپ کیا کہیں؟ مشورہ دیں، یا آپ درخواست کریں، مطلب ریکویسٹ، مشورہ یعنی سجیشن، یا پھر آپ دعا۔ تو یہ جو چاروں باتیں ہیں، یہ چاروں باتیں اگر آپ کس سے کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے سیکنڈ پرسن سے، تو وہاں پر فعل امر انوالو ہوگا۔ وہ جو فعل آئے گا وہ کون سا فعل کہلائے گا؟ فعل امر۔ سیکنڈ پرسن والے صیغوں کی آج بات ہوگی انشاءاللہ، یعنی فعل مضارع کی گردان میں جو تھرڈ پرسن کے صیغے ہیں وہ، اور فرسٹ پرسن کے جو صیغے ہیں ان کی بات نہیں ہوگی، آج سیکنڈ پرسن کے صیغوں کی بات ہوگی۔ یعنی ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فعل امر ہوتا ہے یہ کن صیغوں سے بنتا ہے؟ یہ فعل مضارع کے صیغوں سے بنتا ہے، لیکن فعل مضارع کے بھی کون سے؟ فعل مضارع میں جو حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، فعل مضارع کے جو حاضر کے صیغے ہوتے ہیں ان سے کیا بنتا ہے؟ فعل امر بنتا ہے۔ اور فعل امر کام کیا کرتا ہے؟ یہ حکم کا کام کرتا ہے، مشورہ یعنی سجیشن کا کام کرتا ہے، درخواست یعنی ریکویسٹ، اور دعا یعنی ظاہر سی بات ہے دعا، سپلیکیشن۔ تو یہ آج دیکھیں گے سب سے پہلے کہ فعل مضارع سب سے پہلے بنتا کیسا ہے، ہوتا کیسا ہے، دکھتا کیسا ہے، پھر اس کے بعد اس کا استعمال دیکھیں گے، یعنی اس کا یوز دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم ذہب یذہبو سے اچھی طرح واقف ہیں، تو پہلے اسی کو لے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو روٹ لیٹرز ہیں وہ زال، ہا اور با۔ زال، ہا، با، آپ کو پتہ ہے یہ کس باب سے آتے ہیں؟ باب فا، فتح یفتح۔ تو یہ اس کا ماضی مضارع کیا بن جائے گا؟ ذہبہ اور یذہب۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو یہ جو فعل امر ہے یہ حاضر کے صیغوں سے بنے گا، اور حاضر کے کون سے؟ سیکنڈ پرسن کے کون سے؟ فعل مضارع کے۔ تو یہاں پر ہم فعل مضارع کے صیغے لکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی ہمت کرے بتائے کہ فعل مضارع کے کتنے صیغے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جلدی سے تھوڑا سا دھیان دیجئے، ان صیغوں کو بولنا ہے آپ کو۔ یعنی اگر آپ کے سامنے گردان آئے گی یذہبو کی، تو یذہبو، یذہبانی، یذہبونا، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ پرسن کے صیغے شروع ہوں گے وہ کس سے شروع ہوتے ہیں؟ تذہبو۔ تذهبوا آگے بولتے جائیے، پہلا صیغہ کیا ہے؟ تذهبانی جی تذهبون جی، تذہبانی، اور پھر تذہبونا۔ جی، اب اس کے بعد تذهبين ویری، تذهبين ہاں، تذہبین، تذهبان تذهبنا جی، تذہبینا،
اور پھر تذہبانی سیم ہو جائے گا، اور تذهبان تذہبنا. جی، تو یہ آپ کے 6 صیغے ہو گئے. اب ان 6 صیغوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ 6 کے علاوہ 7واں ایسا کوئی صیغہ نہیں ہے جس سے ہم فعل امر بنا سکیں. یعنی حکم کسے دیا جائے گا؟ سیکنڈ پرسن کو. تو یہ سیکنڈ پرسن کے مذکر اور مؤنث کے 6 صیغے ہو گئے آپ کے سامنے. یہ جو میل اور یہ نیچے فیمیل، اور یہ ہیں کون سے؟ سیکنڈ پرسن. تو اب ہمیں کیا سیکھنا ہے، کیا جاننا ہے آج کی کلاس میں؟ سب سے پہلے ہاؤ ٹو میک فعل امر. ہمارا جو پہلا جو ٹاپک ہوگا تو ہاؤ ٹو میک فعل امر. فعل امر کو کیسے تیار کرنا ہے، فعل امر کس طرح کنسٹرکٹ ہوگا، یہ ہمیں سیکھنا ہے. یہ آج کا ہمارا آبجیکٹو ہے پہلا. تو سب سے پہلے اس میں کچھ اسٹیپس ہیں which should be followed. وہ اسٹیپس کیا ہیں ان کو دھیان سے دیکھیے، بہت اہم پوائنٹس بتانے جا رہے ہیں آپ کو. نمبر 1، اور یہ ان اسٹیپس کو ایسے ہی فالو کرنا ہے، یعنی جس آرڈر میں جس سیکوینس میں بتائیں گے اسی سیکوینس میں آپ کو فالو کرنا ہے. پہلا کام کرنا ہے، فرسٹ اسٹیپ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان تمام کے تمام صیغوں کو آپ مجزوم کر لیں، کیونکہ ہمارا ابھی چیپٹر کیا چل رہا ہے؟ مجزوم کا چل رہا ہے. پہلا جو ہمارا کام ہوگا. تو آپ تذہبو کو مجزوم کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تذهب تذہبانی کو کریں گے تو نون ڈراپ ہو جائے گا. تذهبا کو کریں گے نون ڈراپ ہو جائے گا، ایک الف لگ جائے گا. تذہبینہ کو کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تذهبی یہ نون ڈراپ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب اب یہ یا جو لاسٹ میں آتی ہے نا، یہ یا جب بیچ میں ہوتی ہے تب نقطے والی ہوتی ہے، اور آخر میں آتی ہے جب یہ یا تو وہ کیپٹل یا بن جاتی ہے، شوشے والی نقطے والی نہیں رہتی، ایسی ہو جاتی تذہبی. اور پھر تذہبانی ول ریمین، جو وہ تذہبہ تذہبہ ہی رہے گا نا. اچھا، تذہبنا اسے کچھ نہیں کرنا، یہ ایز اٹ از رہے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے جمع مؤنث کے دونوں صیغے جو ہیں چاہے وہ سیکنڈ پرسن کے ہو تھرڈ پرسن کے ہوں ان میں کوئی چینج نہیں آتا. اب یہ تو آپ نے پہلا اسٹیپ فالو کر لیا کہ انہیں سب کو کیا کر لیا؟ مجزوم کر لیا. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ان تمام کے تمام جو صیغے ہیں مجزوم والے، ان میں سے آپ ریموو کر دیجئے. کیا ریموو کر دیجئے؟ ان میں سے آپ ریموو کریے علامت تا مضارع. کس کو ریموو کریں گے؟ ریموو تا علامت مضارع. علامت مضارع کو ریموو کر دیں. تو چلیں، علامت مضارع ریموو کریں گے تو تا ریموو ہو گئی، سب کی تا ریموو ہو گئی. تا سب جگہ سے میں نے ہٹا دی. اب آپ کے سامنے کیا بچ رہا ہے؟ اب ایسا کچھ، اب آپ کو جو بچا آؤٹ کم ملا آپ کو اب تک، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہم انہیں پروناؤنس کر پا رہے ہیں، پڑھ پا رہے ہیں، ریڈ کر پا رہے ہیں. دیکھیے جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب اب جو ایک طریقے سے موڈیفائڈ صیغے ہیں، ان کو آپ پہلے ہی حرف ساکن ہے، آپ کی زبان رک جائے گی، آگے بڑھے گی نہیں پڑھ پائیں گے. تو ایسا جب کیس ہو، یعنی یہاں پر تھرڈ اسٹیپ میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر یہ پڑھے جائیں تو پھر فعل امر تیار ہے، یہیں پر تیار، اگلے اسٹیپ کی ضرورت نہیں. یعنی ہمارا جو اب جو پوائنٹ ہوگا کہ پڑھا جائے، اگر اسے پڑھا جائے تو تیار. شارٹ میں جو بھی آپ لکھیں آسان الفاظ میں کچھ کوڈنگ وغیرہ کر لیں آپ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، پڑھا جائے تو تیار. اگر نہ پڑھا جائے دین تو پھر کیا کرنا ہے دوسرے کیس میں؟ ادروائز پھر آپ اس الف لگانا حمزۃ الوصل لگا دیں. کیا لگا دیں؟ ایک حمزۃ الوصل لگائیں. یعنی اگر پڑھا نہ جائے، جیسے ابھی والے ہمارے کیس میں ان کو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں تھرڈ اسٹیپ فالو کرنا ہے. اور تھرڈ اسٹیپ کیا کہتا ہے کہ ایک حمزۃ الوصل انسرٹ کریے، ایک حمزۃ الوصل لگائیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے حمزۃ الوصل تو اس کو کہتے ہیں نا، دیکھیے دھیان سے، کہ الف ہو اسٹینڈنگ لائن ہو اس پر زبر آ جائے، اسٹینڈنگ لائن ہو زیر آ جائے، اسٹینڈنگ لائن ہو پیش آ جائے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سی حرکت والا لگائیں حمزۃ الوصل، یہ ایک میٹر آف کنسرن. وہ کیا کریں گے پھر؟ تو اس کے لیے سمجھ لیجئے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب آپ نے معرف باللام پڑھا تھا، جس کو ہم الف لام آسان الفاظ میں کہہ دیتے ہیں، اصل میں تو وہ حمزہ لام ہے. تو اس میں آپ دیکھتے تھے لام کے ساتھ جو حمزہ آیا ہے وہ کس کے ساتھ آیا؟ زبر کے ساتھ آیا.
زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ تو نہیں آیا. تو جو حمزۃ الوصل وہاں آیا اس میں یہ آلریڈی انگیج ہو چکا ہے. کون سا؟ یہ والا. یعنی یہ تو نہیں لگانا. اب بچے کون؟ زیر اور پیش. تو یہاں پر ہم کون سا لگائیں؟ اس کے لیے پھر آپ کا طے کرے گا عین کلمہ. اچھا عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ فا عین لام مانے جاتے ہیں. جیسے زال ہا با 3 روٹ لیٹرز ہیں، تو اس میں اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز فا کلمہ کیا ہے؟ زال. اسی طرح عین کلمہ کیا ہے؟ ہا. اور لام کلمہ کیا ہے؟ با. تو فا عین لام. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپ کو جو حرکت لگانی ہے حمزہ وصل پر وہ کون سی لگانی ہے؟ عین کلمہ کو دیکھ کر. اگر عین کلمہ، دھیان سے دیکھیے گا، پیش والا ہے. کیا کہا میں نے؟ اگر عین کلمہ پیش والا ہے تو پھر حمزۃ الوصل پر بھی پیش لگے گی، رائٹ. بٹ اگر ہم عین کلمہ کیا ہے؟ عین کلمہ پیش والا نہیں ہے، یعنی پیش والا نہیں. اب پیش والا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے زبر ہوگا یا زیر ہوگا. تو پھر آپ کے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ حمزۃ الوصل پر زیر لگ جائے گی. اتنی سی بات ہے بس، زیادہ کچھ نہیں. کتنے اسٹیپس میں نے آپ کو بتائے فعل امر بنانے کے؟ پہلا اسٹیپ مجزوم کر دیجئے سب کو سب. کتنے سیغے؟ 6. تھرڈ اور سیکنڈ فرسٹ پرسن کا ہیڈک ہی نہیں ہے، صرف سیکنڈ پرسن. تھرڈ اور فرسٹ کی بات ہی نہیں کرنی. علامت مضارع کو ریموو کرنا ہے. یہ دونوں اسٹیپ تو ہر حال میں فالو کرنے ہیں. تیسرا اسٹیپ جب فالو کیا جائے گا جب جو ہمارا صیغہ اب ملا وہ پڑھا نہ جائے تو یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، لہٰذا ہم نے حمزۃ الوصل لگانی ہے. لیکن اس پر حرکت کون سی لگانی ہے؟ اس پر حرکت یا تو پیش لگے گی یا زیر لگے گی، کیونکہ زبر والی حرکت وہ معرف باللام والے یعنی لام تعریف کے حمزہ نے لے لی. ٹھیک ہے. تو اب بچا کون؟ تو میں نے بتایا نا کہ عین کلمہ اگر پیش والا تو یہاں پر پیش. عین کلمہ اگر زبر یا زیر تو پھر صرف زیر. تو اس والے میں کیا آنا چاہیے؟ جلدی بتائیے. ان سب میں کیا لگنا چاہیے؟ زیر. زیر لگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہمارا جو عین کلمہ ہے یذہب، یذہب وہ کیا ہے؟ وہ پیش والا نہیں، کیا ہے؟ زبر ہے. زبر ہے تو میرے پاس صرف ایک آپشن کہ ہم زیر لگائیں. تو اب ہمارا صیغہ کیا ہوا؟ اذہب، اذہبا، اذہبو. اسی طرح اذہبی، اذہبا، اذہبنا. یہ تیار ہو گئے آپ کے 6 کے 6 فعل امر. بہت سمپل ہے، بہت ایزی ہے، بہت آسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذہب ترجمہ کریے. ذہبا وہ گیا، یذہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. اذہب تو جا. ٹھیک ہے، یعنی گو. اب جب ہم انگلش میں گو بولتے ہیں نا تو بس فل اسٹاپ. یہ ایک سینٹنس ہے انگلش کا، گو. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ امپیریٹو سینٹنس. اب اس میں جو یو ہے سیکنڈ پرسن جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے یو شوڈ گو، یو مسٹ گو، یو آر ریکوائرڈ ٹو گو. تو اصل میں کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے. اذہب تو جا، اذہب، اذہبا تم دونوں جاؤ، آپ دونوں جائیے. اذہبو آپ سب جائیے. اب یہاں پر سیکنڈ پرسن ہے تو ترجمے میں ہم ظاہر سی بات ہے اذہبی آپ ایک مؤنث جائیے، یعنی تو ایک مؤنث جا. اذہبا تم دونوں مؤنث جاؤ. اذہبنا تم سب مؤنث جاؤ، آپ سب مؤنث جائیے. کسی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی اس میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اگر آپ دھیان دیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو. کسی کا آبجیکشن ہو یہاں پر، کوئی پرابلم ہو، کوئی چیز نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو یہیں پہ پوچھ لیجئے، ادروائز میں آگے بڑھوں. آپ کو قرآن کریم سے وہ مثالیں دیکھنی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے. تو چلتے ہیں، سب سے پہلی مثال لکھتے ہیں سامنے. وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی ان کے دور میں جو وہ بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا ٹائٹل فرعون تھا وہ بہت سرکش ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ آیت نازل کی اذہب. اب اذہب اور پھر آگے کیا فرمایا؟ الا
فرعون، ترجمہ آپ لوگ کریں گے، اذهب الى فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو جا، یعنی آپ جائیے. اب ظاہر سی بات، اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کی طرف، ہاں فرعون تو کی جا طرف، فرعون کی طرف. ہاں اے موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ. اذهب الى فرعون، اور آگے فرمایا انه طغى، یعنی وہ بہت کیا ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، یعنی نافرمان ہو گیا ہے، ایکسٹریم لیول کی نافرمانی کر رہا ہے. قرآن کریم میں یہ آیت، اوپر کپڑوں میں ایک منٹ آپ لوگ پلیز میوٹ رکھا کریں، مائک ڈسٹرب نہ ہو. چلے، اذهب الى فرعون انه طغى، یہ آیت ہو بہو ایز اٹ از دو جگہ قرآن کریم میں آئی ہے. ایک سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 24، بالکل اسی طرح. اور ایک دوسری جگہ آئی ہے سورۃ النازعات میں، سورہ نمبر 79 اور آیت نمبر 17. ٹھیک ہے، یہ دو جگہ پر یہ بات ایسی ہی فرمائی گئی کہ اذهب الى فرعون انه طغى. اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ لکنت تھی، اسٹیمرنگ کی کچھ پرابلم تھی، ان کو بہت زیادہ وہ فلوئنٹلی نہیں بول پاتے تھے، تھوڑی ہیزیٹیشن تھی یا جو بھی پرابلم تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کیا اور ہارون کو بھی نبی بنا کر کے ساتھ میں دونوں کو روانہ کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا حکم دیا قرآن کریم میں، اور وہ حکم اس طرح ہے. اب ظاہر سی بات ہے، دو کو حکم دیا جا رہا ہے تو کون سا صیغہ آئے گا؟ اذهبا، یعنی یہ اذهب چینج ہو گیا اذهبا میں، اور پھر دونوں سے کہا گیا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ یقیناً انه یعنی یقیناً وہ طغى سرکش ہو گیا ہے، نافرمان ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو کے لیے دیکھیے صیغہ فوراً چینج ہو گیا. یہ جو آیت آئی یہ بھی سورہ طٰہٰ میں آئی، یعنی وہ سلسلے وار واقعہ بیان ہو رہا ہے سورہ طٰہٰ کا، اور اس میں یہ آیت نمبر 43. ٹھیک ہے، 79 جو سورت ہے یہ سورہ نازعات ہے، سورۃ النازعات. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے فعل امر سیکھا اور فوراً قرآن میں آپ کو اس کی مثال مل گئی. تو یہ آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا، سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی. اسی طرح ہم آپ کے سامنے اور بھی کچھ روٹ لیٹرز لیتے ہیں اور ان سے پھر کر کے دیکھتے ہیں. جیسے ابھی تک ہم نے لیا زال ہا با، اب ہم لے رہے ہیں قاف را حمزہ. ٹھیک ہے، یہ جس باب سے آتا ہے اس باب کا نام ہے باب فا. جیسے پیچھے بھی یہی تھا نا، فتح یفتح یعنی ذہب یذہب، تو یہ کیا بن جائے گا؟ آپ میں سے کوئی بتائیں اسے. قرأ يقرأ قرأ یقرؤ. يقرأ یقرأ، قرأ یقرأ. اچھا اب بتائیے فعل امر اگر بنانا ہو تو کیا ہم لوگ یقرؤ سے بنا سکتے ہیں؟ یا ہٹانا پڑے گا، جی یا ہٹانا پڑے گا. نہ تو قرأ سے بنے گا، ماضی سے بھی نہیں بنے گا، مضارع سے بنے گا، لیکن مضارع کے سیکنڈ پرسن کے صیغے سے. سیکنڈ سے. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ پرسن کا جو صیغہ ہوگا پہلا والا، وہ یا کی جگہ تا آ جائے گی، اس کی جگہ بھئی یا کی جگہ وہ تا لے لے گا. تقرؤ، تقرؤ علامت مضارع چینج ہو جائے گی، حاضر کے مطابق ہو گئی تقرؤ. میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ پورا ایک ساتھ سیگمنٹ اریز ہو جاتا ہے، تبھی کبھی کبھی کچھ ایشوز آتے ہیں لکھنے میں. تقرؤ، ٹھیک ہے، تقرؤ. اب یہ جو یقرؤ سے تقرؤ بنا، تقرؤ اقرؤ نقرؤ. ٹھیک ہے، اب اسے ہمیں مضارع فعل، یہ فعل مضارع ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حاضر کا صیغہ ہے، لہٰذا یہ ایلیجیبل ہے فعل امر بننے کے لیے. چلیں آپ لوگ اسٹیپ بتائیں، پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے ہمیں؟ فرسٹ اسٹیپ سکون لگانا ہوگا آخری میں. یس یس، پہلا اسٹیپ کے میں سے ہم علامت مضارع اس کی کیا کر دیں، سوری پہلا اسٹیپ مجزوم کر دیں. مجزوم کر کے تو یہ حمزہ آ جائے، سوری ساکن ہو جائے گا، حمزہ جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا. اچھا اب حمزۃ الوصل لگانا ہے. ہاں نہیں نہ دوسرا اسٹیپ علامت مضارع بھی ہٹائیں. تا علامت مضارع ہٹانا ہے. دوسرا اسٹیپ علامت مضارع ہٹا دی. اب کیا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں پڑھ سکتے، نہیں جتنی مرضی ہو طاقت لگا لے نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ پہلا حرف ساکن ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، ایک حمزہ وصل. اقرا. اچھا، یہ حمزہ وصل اب اس پر حرکت کیا لگے گی، سارے رولز اپلائی. زیر زیر زیر. زیر اس لیے کس لیے کیونکہ عین کلمہ ان کا زبر فتح ہے. ہاں سمپل آنسر یہ کیونکہ عین کلمہ پر پیش نہیں. اگر عین کلمہ پر پیش ہوگی ادروائز دو ہی حرکت کا ہمیں یوز کرنا ہے، اقرا. ٹھیک ہے. اچھا یہ اقرا قرآن کریم میں آپ کو، ویسے تو میں نمبر آف اکرنس نہیں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں آیا، کتنی بار آیا، لیکن آپ کو سب سے زیادہ کیا یاد ہے سبھی لوگوں کو، اقرا. اقرا بسم بسم ربک الذی بسم خلق. ربک الذی خلق. ماشاء اللہ. یعنی یہ پتا چلا کہ بھئی جو پہلی وحی جو نازل ہوئی تو وہ لفظ اقرا اس میں آیا. ٹھیک ہے، یعنی پڑھنے کی تاکید کی گئی. یعنی اس میں اگر ہم اقرا کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، آپ پڑھیے یا تو پڑھو. ٹھیک ہے، یا صرف ریڈ. ہم جب بولتے ہیں اقرا یعنی ریڈ، اب یہ نہیں کہہ رہے ریڈ اٹ، اونلی ریڈ، حکم دے رہے. تو اقرا یعنی تو پڑھ یا آپ پڑھیے. آگے کیا فرمایا، اقرا بسمی ربک الذی خلق. ایک تو یہ ہے کہ پہلی وحی میں پہلا لفظ جو ہے پڑھنے کے تعلق سے ہے، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہی سیم پیٹرن یعنی سیم صیغہ ہیز بین ریپیٹڈ اب دوسری جگہ کہاں ریپیٹ ہوا ہے، وہ یہ ریپیٹ ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. پہلا والا جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ریفرنس تو آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ العلق. کس میں، سورۃ العلق میں. غور کریے گا ذرا. سب سے پہلی بات جو کہی جا رہی ہے کہ بھائی پڑھو، امپورٹینس آف علم ایجوکیشن. ٹھیک ہے. دوسری بات پھر اقرا، یہ کب کہا جا رہا ہے، یہ آ رہا ہے بنی اسرائیل میں. اچھا یہ کس موقع کی بات یہاں کوٹ کی جا رہی اس کو سمجھیے، بہت انتہائی اہم نقطہ ہے. وہ یہ بات اقرا تب کہی جائے گی جب انسان اس دنیا میں آیا، پڑھنے کا حق اس نے ادا کیا یا نہیں کیا، علم حاصل کیا یا نہیں کیا، بدعمال رہا یا اچھے اعمال اس نے کیے، اور پھر یہ جو ایک لائف ہے چند روزہ یہ اس نے گزار دی جیسے تیسے. اس کے بعد پھر انتقال ہو گیا، یعنی ٹرانسفر ہو گیا، منتقل ہو گیا، دوسرے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتا. پہلے وہ برزخ میں برزخی زندگی میں گیا، وہ برزخ کا مطلب ایک آڑ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اللہ کی آخری عدالت قائم ہوئی، اس عدالت میں اس کا حساب ہو رہا ہے. اس حساب کے وقت بھی اس سے یہی کہا جا رہا ہے اقرا کتابک، یعنی اب آگے مفعول بھی آ گیا، آبجیکٹ بھی آ گیا. اقرا کتابک یعنی پڑھ تو اپنی کتاب. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج کے دن کافی ہے تیری جان خود اپنا حساب کرنے کے لیے. یعنی آج تو خود اکیلا کافی ہے اپنے جو اکاؤنٹس کو سمجھنے کے لیے. جو بھی ہم نے اپنی اس دنیا میں بیلنس شیٹ تیار کی ہوگی، جو ایسیٹس اور لائبلٹیز ہوں گی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں وہاں دکھ جائیں گی، اور وہاں پر وہ کتاب ہمیں پیش کر دی جائے گی. اصل میں وہ کتاب زندگی ہے، اور اس کتاب زندگی کے اوراق آج ہم سب کوئی نہ کوئی صفحہ اس کا سیاہ کر رہے ہیں یا سفید کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ ابھی ہم ایڈیٹر ہیں، اور ہمیں پورا اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم جو مرضی چاہیں اس میں لکھیں اور جو مرضی چاہیں اس میں سے مٹا دیں، ہٹا دیں. کب تک، جب تک سانسیں چل رہی ہیں. جیسے ہی ان سانسوں کے آنے جانے کا سلسلہ ختم ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل بھی موقع نہیں دیں گے ایک لمحے بھر کبھی، اور پھر وہ کتاب کلوز ہو جائے گی. جیسے ایگزام میں بچے کا ایگزام جب ہوتا ہے تو ایگزامینیشن ہال میں جب ٹائم اوور ہو جاتا ہے، آخری کے جو لمحات ہوتے ہیں نا، اس میں بہت کچھ یاد آنے لگتا ہے جو 3 گھنٹے پہلے نہیں یاد آ رہا تھا. 2 گھنٹے گزر گئے، 2.5 گھنٹے گزر گئے، اب آخری کے وقت میں بڑا یاد آنے لگا، کاش مل جائے 5 منٹ اور مل جائیں اور لکھ لیں اور لکھ لیں. اور وہ پتہ چلا کہ نہیں، اب ٹائم اوور ہو گیا، ٹائم اپ، سبمٹ یور نوٹ بکس. اب سبمٹ کر دی، اس کے بعد اب گنجائش نہیں ہے کہ دوبارہ واپس ہوں گی، کتنی بھی آپ وہاں پر ریکویسٹ کر لیجئے. جب دنیا کا یہ عالم ہے تو پھر وہاں کا کیا ہوگا. یہ کتاب بند ہو گئی، ہماری جو ایڈیٹنگ
والا جو اختیار تھا وہ بھی اللہ نے ہم سے چھین لیا. اب کھلے گی وہاں جہاں پر ہم اسے پڑھیں گے اور اپنا حساب خود کریں گے. یعنی وہاں پر ہماری زندگی کے ایک ایک چھوٹی بڑی چیز اس کتاب میں درج ہوگی. تو غور کریے اس لفظ اقرا پر کہ عموماً سورہ علق والی بات تو سب کو یاد رہتی ہے، لیکن یہ والی بات نہیں یاد رہتی، دوسری والی، کہ یہ اس ٹائم یہ کتاب پڑھنی ہے. اور وہ کون سی کتاب ہوگی؟ نامہ اعمال، اپنا جو ریکارڈ ہوگا. اور وہ ریکارڈ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ کتاب ایسی ہوگی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ایسی کتاب ہوگی کہ اس نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہوگا جسے اس نے نوٹ ڈاؤن نہ کیا ہو. تو ہم اپنے اعمال سے اس میں لکھ رہے ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ بنانے والوں کو مینٹین کیا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ساری کی ساری زحمت اللہ نے کیوں کی؟ ہم انسانی ذہنوں کو، ان کی عقل اور ان کے انٹلیکچوئل کو دھیان میں رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ہم پر حجت تمام کرنے کے لیے. ایک مجرم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے، پہلے وہ آروپی ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا. جرم ثابت ہو جانے کے بعد وہ مجرم ہو جاتا ہے. تو جب اس کا جرم جو ہوتا ہے برسر عدالت ثابت کیا جاتا ہے، شواہد یعنی ایویڈنسز پیش کیے جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کو یہ بتانے کی کہ تم نے یہ جرم کیا اور اس سے اعتراف کرایا جائے؟ وہ اعتراف کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر اس کو سزا سنائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اور انسان کے ساتھ یہی معاملہ کرنے والے ہیں. تو کیا ہم سب تیار ہیں اپنی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے؟ تو یہاں ٹھہر کر کے ہم سب عربی کے گرامر کی اس سلسلے کو بیچ میں ہلکا سا روک لیں اور پھر سمجھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوشش کریں بہتر کرنے کی. اسی طریقے سے اسی اقرا والے صیغے سے اگر ہم ایک اور صیغہ لے لیں، یعنی تقرؤ سے ہم لے لیں تقرؤنا. یہ تو جو اقرا بنا وہ کس سے بنا؟ تقرؤ سے بنا تھا. تقرؤ ایک اور بن سکتا ہے اور وہ ہے تقرؤنا، جمع کا صیغہ. اب یہ جو تقرؤنا ہے نا، یہ اس کو دھیان دیجیے گا. جب اس کو ہم فعل امر بنائیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا کہ بھئی یہاں پر سب سے پہلے اسے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ نون ڈراپ کر دیتے ہیں. تو یہ کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے آئے گا. نون ڈراپ ہو جائے گا، ایک الف لگ جائے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام مجزوم کر دیا، اس کے بعد اب اس کی علامت مضارع کو ہٹا دیا. اب علامت مضارع ہٹا دی اور یہ قاف پر جو ہے وہ سکون کی علامت ہے، لہٰذا یہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں. تو اس کے پڑھنے کے لیے ہم نے ایک الف لگایا. الف پر وہی ظاہر سی بات ہے زیر لگ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اقرؤ. اس لفظ سے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقرؤ القرآن، قرآن پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا قیامت کے دن. اب پڑھنا کیسا پڑھنا؟ ظاہر سی بات ہے وہ پڑھنا جس کے ذریعے ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلے. تو ہم سب اللہ سے دعا کریں، کوشش بھی کرتے رہیں کہ ہم اس کو سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے اور اس کام میں لگے رہیں گے انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے اگر آپ اور کچھ دیکھنا چاہیں اس میں مثالیں تو بہت سی ہیں، بے شمار ہیں. جیسے مثال کے طور پہ فا، تا اور ہا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو باب فا ہے، سمپل سا، اس میں بتانے کی کیا ضرورت، یہ تو خود ہی بن گیا فتح یفتح. ٹھیک ہے. اچھا، اس فتح یفتح سے اگر آپ سے کہا جائے کہ فعل مضارع بنائیے تو یفتح سے نہیں بنے گا، تو ہمیں حاضر کا صیغہ چاہیے ہوگا. حاضر کا صیغہ جو پہلا ہوتا ہے وہ ہے حاضر وہ سنگولر، کیا ہے؟ تفتح. 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 اچھا، اس تفتح کو ہمیں اگر فعل کیا بنانا ہے، فعل امر بنانا ہے، تو پہلا کام مجزوم کر دیجئے، پیش ہٹا کے اس کے ساکن کر دیجئے. دوسرا کام یہ علامت مضارع ہٹا دیجئے، نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر ہم ایک حمزہ لائیں گے. یہاں پر بھی عین کلمہ زبر والا ہے، پیش والا نہیں ہے، لہٰذا ہم کیا لگائیں گے؟ زیر. افتح. ٹھیک ہے. افتح کا مطلب کیا ہوا؟ اوپن. کس سے کہہ رہے ہیں؟ سامنے والے سے.
مخاطب سے یو سے کہہ رہے ہیں کہ تو کھول. اچھا اگر یہی بات اگر کسی بڑے سے کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے برائے مہربانی کائنڈلی پلیز. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے تو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ سے جب ہم پلیز کہتے ہیں نا کائنڈلی کہتے ہیں تو اللہم اللہم اے اللہ اے میرے اللہ اے ٹھیک ہے اللہم اے اللہ. آگے کیا ہے افتح افتح. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے نا اور حمزۃ الوصل نام اس کا کیوں پڑا کیونکہ جب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ لکھا رہ جائے گا پڑھا نہیں جائے گا. یہ ہو جائے گا اللہ مفتح. اور پھر آگے اب وابا وابا رحمتک. رحمتک. اب رحمت اس پر آپ اگر تھوڑا سا غور کریں رحمتی کا یہ کون سی کنسٹرکشن ہے. دیکھیے اصل میں کیا ہے رحمہ ایسے ہوتا ہے رحمہ ٹھیک ہے. اور اس رحمہ میں ہم نے کیا کیا ہے کاف کو اٹیچ کیا ہے. جب یہ کاف اٹیچ ہوا نا تو گول تا کی مضاف الیہ. ہاں گول تا کبھی بھی نہیں ہوتی یہ لمبی تا میں کنورٹ ہو گئی مضاف مضاف الیہ. تو پیچھے سے ترجمہ کریں تیری رحمت. جب سے ترجمہ کریں گے تو تیری رحمت کے ابواب کس کا مطلب کیا ہوتا ہے دروازے. تیری رحمت کے دروازے. اچھا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی رحمت کے دروازے. اے اللہ تو کھول اپنی رحمت کے دروازے کس کے لیے لی میرے لیے. لی کا مطلب لام جارا لام فور اور یا متکلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دیکھیے یہ دعا آپ کے سامنے آ گئی گرامیٹیکلی آ گئی. اگر آپ نے یہ فعل امر نہیں پڑھا ہوتا تو آپ اس سے واقف نہیں ہو پاتے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے فعل امر سیکھا تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں بات آنے لگی. اب اچھا بے شمار ایگزامپلس ہیں آپ کر سکتے ہیں اور ان پر آپ غور کریے گا. تو جیسے میں ایک آدھ ایگزامپل اور آپ کو دینا چاہ رہا ہوں ان کی پریکٹس دیکھیے. جیسے غین فا را غین فا را یہ جس باب سے آتا ہے وہ باب ضاد ہے غین فا را. اچھا غین فا را جب باب ضاد سے ہے تو اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا ضرب غفر یضرب یعنی یغفر یغفر غفر یغفر یعنی ضرب یضرب. اب ہمیں کیا کرنا ہے فعل امر بنانا ہے. حاضر کا صیغہ لے لیا اور وہ کیا ہو گیا تغفر. ٹھیک ہے تغفر. تغفرو کو فعل امر بنائیں گے اسٹیپس وہی ہیں کہ آخری حرف یعنی مجزوم کر دیں گے پہلا کام اخف کر دیں گے. دوسری بات علامت مضارع ہٹا دیں گے. پڑھا جائے تو تیار ادروائز ایک حمزہ لگائیں گے اور وہ زیر والی ہوگی کیونکہ عین کلمہ پر کیا ہے زیر ہے. فا کیا ہے عین کلمہ تو عین کلمہ زیر والا ہو تو زیر عین کلمہ زبر والا ہو تو زیر عین کلمہ پیش والا ہو تو صرف پیش. اغفر اغفر کا مطلب ہوا تو بخش یعنی تو معاف کر دے. اچھا اب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں اے اللہ تو معاف کر دے. تو آپ اس کے پہلے لگاتے ہیں اللہم اللہم اور پھر آپ اس میں ملاتے ہیں اللہم اغفر یہ اس میں مل جاتا ہے اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی اے اللہ تو میری مغفرت کر دے اللہم اغفر لی. پھر آگے کہتے ہیں ولی والدی اور میرے والدین کی وللمسلمین اور تمام مسلمانوں کی سوری وللمؤمنین اور تمام مومنین کی. اسی طریقے سے آپ یہی اغفر یوز کرتے ہیں کس میں ربی کے ساتھ تو وہ پھر اس طریقے سے بن جاتا ہے. اصل میں تھا اغفر اور پیچھے سے ربی آیا تو وہ بن گیا رب اغفر رب اغفر یہ حمزۃ الوصل. تو رب اغفر ورحم ورحم. اب یہ ورحم کیسے بنا واو بیچ میں آیا عطف اور پھر پیچھے کیا ہے ارحم. ارحم کہاں سے آیا ظاہر سی بات ہے یہ بھی فعل امر ہے. رب اغفر ورحم اور ورحم کیسے بنا راحمیم یہ باب سین سے بنا. باب سین سے بنا تو سمیع یسمع یعنی رحیمہ اور پھر یرحم یرحم. اچھا یرحمو سے تو نہیں بنے گا فعل مضارع ترحمو سے بنے گا نا ترحمو.
तरहमु, जब इस पर आप रूल्स अप्लाई करेंगे तरहमु पे तो ये इरहम हो जाएगा। तो रब्बि इग़फिर, ए अल्लाह तू बख्श दे, ए मेरे रब तू बख्श दे, ठीक है। फिर उसके बाद वरहम, और तू रहम फरमा। अब ये इरहम में ये जो हमजा है हमजातुल वस्ल है, वरहम, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू है ही तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, बेहतर रहम मामला करने वाला। तो इसी तरीके से आप देखिए नून स्वाद रा, इससे देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, फिर प्रैक्टिस होती रहेगी इंशाल्लाह। ये बाब नून आपको पता है, नसरा यंसुरु, नसरा और फिर यंसुरु। अच्छा यंसुरु पहला सीगा है, लेकिन यंसुरु से जब हाजिर का पहला सीगा बनाएंगे तो वो हो जाएगा तनसुरु, तनसुरु। अच्छा तनसुरु को जब फेले अम्र बनाएंगे तो पहला काम अखफ कर दिया यानी मजजूम, दूसरा काम अलामत मुजारे हटा दी, नहीं पढ़ सकते नून, देखिए क्या है साकिन है पहले ही हर्फ, लिहाजा एक जेर लगाया, सॉरी अलिफ हमजा वस्ल। अब इस हमजतुल वस्ल पर हरकत कौन सी आएगी, क्या जेर लाए, पेश। पेश, क्यों, क्योंकि आइन कलिमा पेश वाला है, लिहाजा यहाँ पर पेश लगा दें। उनसुर, उनसुर का मतलब तू मदद कर, उनसुर। मैं देखिए मीनिंग लिख नहीं रहा हूँ उर्दू की ताकि आपका टाइम बचे, आप ये नोट्स सुन करके अब जब नोट्स बनाए उसमें नोट कर लें। तो उनसुर, अगर हम कहें आपसे उनसुर से पूरी गर्दान करिए तो उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। क्या किया मैंने, वो 6 सीगे जो हाजिर के हैं वो सब के सब पढ़ दिए। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ इग़फिर से पूरी 6 सीगे पढ़िए हाजिर के फेले अम्र, तो इग़फिर, इग़फिरा, इग़फिरू, इग़फिरी, इग़फिरा, इग़फिरना। इरहम से पढ़े अगर तो इरहम, इरहमा, इरहमू, इरहमी, इरहमा, इरहमना। बात समझ रहे हैं आप सब। इसी तरीके से अगर आप अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह ताला तू मदद कर, तो आप कहते हैं अल्लाहुम्मन, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, और फिर आगे आप क्या फरमाते हैं अल्लाहुम्मा उनसुर, ए अल्लाह तू मदद कर। आपको पता है ये हमजतुल वस्ल है, तो फिर ये इसमें मिल जाएगा अल्लाहुम्मनसुर, और ये नहीं पढ़ा जाएगा, हमजा लिखा रह जाएगा। अल्लाहुम्मनसुर यानी ए अल्लाह तू मदद कर, मन नसर दीना मोहम्मदिन, जो दीन मोहम्मद, उसकी मदद कर जो दीन मोहम्मद की मदद करे। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ मैं रूट लेटर्स आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जैसे आपने शीन और आबा, ठीक है। तो ये रूट लेटर्स सामने हैं, इनका बाब भी मैंने आगे लिख दिया है, ये किस बाब से आते हैं, ये बाब सीन से। तो आपको क्या करना है, माजी मुजारे, फिर मुजारे, आपको बस फेले अम्र बनाना है, तो फेले अम्र बनेगा हाजिर के सीगों से, लिहाजा आप 6 के 6 सीगों से फेले अम्र बनाएंगे हाजिर के इंशाल्लाह, ठीक है। तो पूरे स्टेप्स वही फॉलो करेंगे जो आपको बताया गया है, और बहुत ध्यान से करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जीम, लाम और सीन, ठीक, द्वाद बाब से ऊपर से देख लीजिए एक बार। देखिए आइन बा दाल, अबदा याबुदु, ये इबादत के मफहूम में, जीन आइन लाल लाम ये बनाने के मफहूम में आता है, जाला यजालु, दरबा यदरिबु मारने के मफहूम में, आपको पता है। इसी तरह सीन बाब से तो शरीबा यशरबु, ठीक। इसी तरह जलस यजलिस, तो ये जी लाम सीन जो है ये दौद बाब से, ये आपका होमवर्क है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेले अम्र जो मुकम्मल हुआ। अच्छा फेले अम्र का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई ये नया फ़ेल पढ़ रहे हैं हम सब, असल में ये एक जैसे इंग्लिश में आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये वही चीज़ है, यहाँ पर आप इसको फेले अम्र। जी, अब इसके बाद आज एक और हमारा टॉपिक है छोटा सा, उसे भी फिनिश कर लें, और उसका नाम है फ़ेल नहीं।
فعل نہیں. ٹھیک. اچھا یہ جو فعل نہیں ہے اس کو دھیان سے سمجھیے گا. فعل امر کے مقابلے میں فعل نہیں کیا ہے؟ اور یہ نہیں کا مطلب نہیں نہیں، یہ نہیں کا مطلب نفی نہیں. ٹھیک ہے. نہیں جو ہے یہ نفی سے ڈفرینٹ ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے فعل نہیں میں، اس کو سمجھ لیجئے. امر میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ امر میں حکم دیا جاتا ہے کام کرنے کا. سب سے پہلے تو وہی بات سمجھ لیں کہ فعل امر ورسز فعل نہیں، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یعنی فعل امر اور پھر اس کا مقابلہ کس کے ساتھ؟ فعل نہیں کے ساتھ. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، امر میں کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ یہ کام کرنے کا حکم، اور یہاں پر منع کرنا، کسی کام سے منع کرنا. کام کو نہ کرنے کے لیے کہنا، منع کرنا، روکنا. یعنی ٹو فبڈ، اب اگر آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں، منع کرنا. اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کام کرنے کا حکم دینا. اب حکم بھی ہے، درخواست بھی ہے، مشورہ بھی ہے، وہ باقی آپ باتیں جان رہے ہیں. یہاں پر کرنے کے لیے کہنا اور یہاں پر نہ کرنے کے لیے کہنا. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر ٹو آرڈر، ٹو کمانڈ، ٹھیک ہے، ٹو سجیسٹ، ٹو ایڈوائز، یعنی ٹو سپلیکیٹ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات اگر آپ کو کلیئر ہوئی تو یہ نہیں اور نفی میں کیا فرق ہے؟ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ نہیں جو ہوتا ہے وہاں پر آپ نے تو منع کیا کام کے لیے. ٹھیک ہے. یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کام کو آپ یہ کہیں کہ نہیں کرنا ہے. اچھا نہیں کے لیے ہم کرتے کیا ہیں؟ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ لام الف، لا کا استعمال آپ نے اس سے پہلے کیا ہے. لا کا استعمال فعل نہیں کے لیے بھی کریں گے. سب سے پہلے لا کا استعمال آپ نے کب کیا تھا؟ لائے نفی جنس میں کیا تھا، اسم پڑھتے وقت. کب کیا تھا؟ وہاں پر یہ لا جو تھا وہ لائے نفی جنس کہلایا تھا. آپ اس ٹاپک کو دیکھیں، لائے نفی جنس یہ ایک لا تھا جو پورے جنس کی نفی کرتا تھا. ٹھیک ہے. نفی. اچھا جیسے لا الہ، ٹھیک ہے، لا ریبا، اور اس لا کے بعد آنے والا جو اسم تھا وہ منصوب ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ اسم میں پڑھا تھا آپ نے. پھر اس کے بعد آپ نے لا اور پڑھا ایک جگہ، یہ لا فعل مضارع میں پڑھا تھا ابھی ریسنٹلی. کیا کیا کرتا تھا یہ فعل مضارع کو؟ یہ نیگیشن کا کام کرتا تھا. مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک ایگزامپل کے ساتھ بات شروع کریں کہ حاضر کا ہی سیغہ لے لیتے ہیں. ذہب یذہب، یذہب سے کیا بن گیا؟ تذہب. اچھا اب تذہبو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے تم جاتے ہو یا تم جاؤ گے. ٹھیک ہے. اچھا اسی تذہبو سے پہلے اگر ہم لا لگا دیں، دھیان سے دیکھیے، تذہبو سے پہلے لا لگا دیں تو کیا فرق پڑے گا اس کی میننگ؟ اس کو دیکھیے. یعنی اب یہ جو لا تذہبو ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تذہبو یعنی تم جاتے ہو یا تم جاؤ گے. ایک بات، لا تذہبو تم نہیں جاتے ہو، کام کا نہ ہونا، نہیں جاتے ہو یا نہیں جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب یہی لا جو ہے، چونکہ ہم لوگ چیپٹر کون سا پڑھ رہے ہیں؟ فعل مضارع اخف، فعل مضارع مجزوم. تو یہ آخری حرف ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اخف کرتا ہے، لا. اب آپ یہاں پر یہی تذہبو اب لکھ لیں، ایک بار ریپیٹ کر لیں، تز
ابو. اب یہ جو لا آ رہا ہے، یہ لا اپیئرنس وائز دونوں سیم ہے اوپر نیچے، لیکن اس لا نے اب اسے تذہبو کو کیا کر لیا، تذہب. اب کیا فرق ہوا، لا تذہب، لا تذہب. اب اس کا مطلب ہو گیا کہ تو مت جا، یا آپ مت جائیے، تو مت جا، منع کرنا. ٹھیک ہے، فعل امر میں آپ کہتے تھے گو، اور فعل نہیں میں آپ کہہ رہے ہیں ڈونٹ گو. فعل امر رائٹ، فعل نہیں ڈونٹ رائٹ. ہمیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو مت جا. اچھا، اب یہاں پر ذرا غور کریں، تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں کہ یہ جو لا ہے، لا تذہبو، یہاں پر لا جو ہے کیا کر رہا ہے، فعل مضارع معروف کے ساتھ آ رہا ہے. فعل مضارع معروف، معروف سوری معروف تو ہے ہی ہے، مرفوع، مرفوع پہلی فارم. اور دوسرا والا جو لا ہے یہ کس کے ساتھ آ رہا ہے، فعل مضارع مجزوم. اب دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ صاحب یہ پہلا والا جو کیس ہے وہ نفی کا کیس ہے، اور دوسرا والا جو کیس ہے وہ نہیں کا ہے. اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو رہی ہوگی. اور بہتر طریقے سے اس کو جاننے کے لیے آپ وہی بات یاد رکھیں کہ نہیں ورسز نفی، وہ اس طرح سے جان لیں. جیسے یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں، نہیں، کام کے نہ ہونے کا دیتے ہیں آپ پتہ. آپ کہتے ہیں نفی میں کہ زید نے، زید نہیں لکھتا، زید نہیں لکھے گا. لیکن نہیں میں کیا کہتے ہیں، زید سے کہہ رہے ہیں، یعنی سیکنڈ پرسن سے کہہ رہے ہیں تو مت لکھ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اہم بات، فعل امر کا استعمال جب ہوتا تھا، اگر تھوڑا سا آپ غور کریں، پیچھے جائیں اور وہاں پر کئی چیزوں کو ایک ساتھ اب دیکھیے لام امر، پھر اس کے بعد فعل امر، ٹھیک ہے، اور اب فعل نہیں. ان سب کو ذرا غور سے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، کیا اس میں سمجھنا ہے، دیکھیے لام امر کا استعمال آپ صرف کہاں کر رہے تھے، صرف اور صرف تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ. اچھا، فعل امر صرف اور صرف سیکنڈ پرسن کے لیے، اور فعل نہیں کا جو استعمال ہوگا وہ سب کے ساتھ، یعنی تھرڈ پرسن کو، سیکنڈ پرسن کو اور فرسٹ پرسن کو منع کرنے کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے، یہی فعل نہیں. ٹھیک ہے، یعنی منع کرنے کے لیے تینوں پرسن میں ہم یہ والا لام الف لگائیں گے. ٹھیک ہے، لا تذہب، لا تکتب، ٹھیک ہے، یعنی تو مت لکھ. تو اس طریقے سے یہ بھی آپ کا کانسیپٹ فعل امر کے مقابلے میں فعل نہیں والا اللہ کا شکر ہے مکمل ہو گیا. تو اب نفی اور نہیں میں فرق آپ نے محسوس کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی نہیں میں کسی کام کے نہ ہونے کا مفہوم ہے، کیا ہے، نفی میں کسی کام کے نہ ہونے کا مفہوم. اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یعنی نفی مینس کسی کام کے نہ ہونے کا مفہوم. اس طرح آپ اپنے نوٹس بھی تیار کر لیا کریے تو آپ کو اشارات مل جائیں گے، آسانی رہے گی. اور نہیں میں کسی کیا کرنا ہوتا ہے، کام سے منع کرنے کا مفہوم، جو میں نے اوپر بھی بتایا، یہاں ایک بار پھر سے، کسی کام کے نہ کرنے، کسی کام سے منع کرنے کا، نہ کرنا تو وہاں ہوتا ہے، کسی کام سے منع کرنے کا مفہوم. امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. تو اب آپ نے کیا کیا دیکھا، یہاں پر لام امر کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں. پیچھے والے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ لام امر کب کب یوز کرتے ہیں، جب ہم تھرڈ پرسن یا فرسٹ پرسن سے کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. جیسے مجھے جانا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ جائے یا میں پڑھوں. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے
थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम लामे अम्र लाते हैं। अच्छा, जो असल हुक्म होता है वो फेले अम्र है। अब ये हुक्म ही नहीं है, सिर्फ आपको ये बात बताई जा चुकी है कि ये बाकी तीन चीजें भी जो आपको बताई गई कि रिक्वेस्ट है और फिर सजेशन या फिर दुआ। तो सेकंड पर्सन के लिए खास है फेले अम्र, जिसके बनाने के तरीका आप अभी देख चुके क्लास के फर्स्ट हाफ में आपने ये देखा कि फेले अम्र बनाने के जो स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या होता है कि हमें अपने सीगे को, फेल मुजारे के हाजिर के सीगों को मजजूम कर लेना है, यानी अखफ कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, अलामत मुजारे हटा देनी है। अब पढ़ा जाए तो तैयार, ना पढ़ा जाए तो हमज़ा वस्ल लगाना है। हमज़ा वस्ल पर हरकत कौन सी होगी, ये आप अपने फेल मुजारे के सीगे के आइन कलिमा को देख कर लगाएंगे। आइन कलिमा अगर पेश वाला तो फिर हमज़ा वस्ल पर भी पेश, आइन कलिमा अगर ज़बर या ज़ेर तो फिर सिर्फ और सिर्फ ज़ेर, ज़बर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने लाम तारीफ के साथ वाले हमज़ा को दे दिया। अब फेले नहीं की बात, तो फेले नहीं अब ये इसी के साथ इसी की एक कड़ी है जिसमें आप किसी काम को मना करने की बात करते हैं। जैसे डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट गो, डोंट राइट, डोंट प्ले, ये मना कर रहे हैं आप। इसके बरक्स जब काम को करने का हुक्म दिया जाए तो वो फेले आप। तो मना करने में कोई नया काम नहीं किया गया, यही किया गया कि ला, लाम अलिफ जिसका इस्तेमाल आपने लाए नफ़ी जिन्स में किया था नंबर पहली दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा आपको फ़ेल मुजारे को मनफी करने के लिए किया गया था नफ़ी में। ठीक है, फ़ेल मुजारे ये जो मैंने एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, फ़ेल ये एक जगह लिख लिया करें तो याद रहेगा, फ़ेल मुजारे को मनफी बनाना, नफ़ी। और अब तीसरा ये जो ला आया आज, ये किसके लिए है, ये फ़ेल नहीं के लिए। बस, तो ये तीन ला आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए हैं और तीनों का मतलब आप जान रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, या फिर ख़ास तौर से एक दो और एग्जाम्पल आसान आसान, फिर उसके बाद कुरान की किसी आयत पर तबसरा कर लें और देख लें उसको। देखिए, मिसाल के तौर पर हम आपसे कहें कि कतबा यक्तुबु, तो काफ ता बा, नसरा यंसुरु बाब, काफ ता बा, नून बाब से। ठीक है, तो अब अगर आप इससे माजी मुजारे बनाएंगे तो ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, हमें मुजारे का वो सेकंड पर्सन का कोई सीगा ले लें। तो सेकंड पर्सन का पहला सीगा होगा तक तुबू, तक तुबू। अच्छा, सिर्फ तक तुबू का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तक तुबू यानी तुम लिखते हो या लिखोगे। फिर इसी तरीके से तकतुबू फिर आया, लेकिन इसके पहले आपकी ला लग गया। फिर एक बार और तकतुबू में लिख लो, और तीनों का फर्क समझिएगा। तीनों देखिए सेकंड पर्सन के सीगे हैं, लेकिन तीनों का तर्जुमे में कितना फर्क है। पहला वाला तकतुबू इसका मतलब है वो लिखता है या वो लिखेगा। अच्छा, ला तकतुबू वो नहीं लिखता है, वो नहीं लिखेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ला तक तुब, अब मजजूम हो गया, इसका मतलब हो गया तू मत लिख। जैसे ला पीछे पड़ा था तजहब, तू मत जा। ठीक है, आप मत लिखिए। तो ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। अब चलते हैं जरा उस आयत की तरफ जो पहले कोट की गई थी क्लास में, उसको देख लीजिए। वो आयत ये है, सूरत हुजरात की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाऊ। अब गौर करिए जरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला, देखिए अब ये ला आ गया, लेकिन इस ला के बाद कोई इस्म नहीं, लिहाजा हमने ये ला के बारे में सोच लिया कि ये लाए नफी जिन्स नहीं है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी खत्म, तीन तरह के ला हैं। अब इसके बाद इस ला के बाद जो तरफाऊ है वो तरफाऊना नहीं, असल सीगा नहीं है, बल्कि वो अखफ है, मजजूम है। तो हमें ये पता चल गया कि ये ला जो है दरअसल लाए नहीं है, जो काम को मना कर रहा है। मतलब इस ला का नाम है लाए नहीं। किस काम के बारे में मना किया जा रहा है, यानी तरफाऊ ने बुलंद ना करो, तुम सब क्या ना बुलंद करो, अस्वातकुम ऊंची ना करो अपनी आवाजों को। अस्वात जो है वो सऊत की जमा है, सऊत का मतलब होता है आवाज, उसकी जो जमा है वो है अस्वात। अच्छा, इसके बाद आते हैं अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, बाकी बात आपको बताई जा चुकी है। इसी तरह आगे देखिए, वला तजहरू, अब ला,
فوراً کان کھڑے ہوئے لا دیکھتے ہی کہ کیا یہ لا نفی جنس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بعد اسم نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد فعل مضارع کو نفی کرنے کے لیے، منفی بنانے کے لیے، تو پھر مضارع کا مرفوع صیغہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں پر مرفوع نہیں ہے بلکہ مجزوم ہے، حاضر کا صیغہ۔ پتہ یہ چلا کہ صاحب یہ تلا تج ہرو یہاں پر یہ جو لا ہے وہ بھی لائے نہیں۔ اب یہاں پر بھی کوئی کام کو منع کیا جا رہا ہے، کیا منع کیا جا رہا ہے؟ لا تجہرو، یعنی آوازیں اونچی نہیں، مطلب اونچی نہ کرو اپنی بات کو، ولا تجہروا لہ بالقول، جیسے کہ تم ایک آپس میں ایک دوسرے سے جب بولتے ہو تو بہت اونچی آواز میں، جہری آواز میں بات کرتے ہو، بلکہ پست آواز میں بات کرو، کس کے سامنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو تجہرو، اب آپ نے پہچان لیا الحمدللہ، تو دیکھ لا یہ کیا ہے؟ فعل نہیں، اگزامپل دیکھ لیے فعل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی دکھانا مقصود تھا۔ ایک تو یہ ایگزامپل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اور بھی ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں، جیسے ایک بہت اچھا سا ایگزامپل ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، اسی سورۃ الحجرات میں، لا یسخر۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو یہ فعل نہیں ہے، یہ تمام کے تمام صیغوں یعنی تھرڈ پرسن، فرسٹ اور سیکنڈ سب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ لا یسخر، لا یسخر یعنی مذاق، وہ مذاق نہ اڑائے، لا یسخر تمسخر نہ کرے۔ کون؟ کوئی قوم، کوئی گروہ، قوم کس کا؟ من قوم، تم میں سے کوئی دوسری کسی قوم کا، من قوم، ٹھیک ہے؟ تو اب لا یسخر صرف اور صرف صیغہ پہچانیے، لا فوراً شک ہوا کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ لا نفی جنس ہو، آگے اسم نہیں ہے تو ختم ہوا معاملہ۔ فعل ہے، فعل میں بھی اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یعنی دو آپشن کون سے ہیں؟ فعل مضارع، فعل مضارع دو آپشن کون سے ہیں؟ فعل مضارع مرفوع یا فعل مضارع منصوب، یہ چیک کرنا ہے۔ منصوب کہہ رہے ہیں، سوری، مجزوم، ٹھیک ہے؟ اگر یہ فعل مضارع مرفوع ہے تو اس کا مطلب لائے نفی ہے، اور اگر فعل مضارع مجزوم ہے تو لائے نہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا اوپن کر کے بتائیں، آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح ایک ایگزامپل لاسٹ، اور پھر یہاں پر بات فنش کر دیں، اسی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ انشاءاللہ اور بھی ایگزامپلس دیکھیں گے، جیسے ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ الزمر میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، ٹھیک ہے؟ لا، پھر آگے آ رہا ہے تقنطوا، تقنطوا۔ اب تقنطون پورا صیغہ نہیں ہے، مرفوع نہیں ہے، مجزوم ہے اور لا کے ساتھ ہے، لہذا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ لائے نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، یعنی تم سب مایوس مت ہو، لا تقنطوا، کس سے مایوس نہ ہو؟ من رحمت اللہ، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ بتائیے کتنی آسان سی کنسٹرکشن ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر کریے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ رحمت اللہ مرکب اضافی، اللہ کی رحمت، پھر من حرف جارہ آ گیا تو یہ پوری کی پوری کنسٹرکشن مجرور ہو گئی، مرکب جاری، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، لا نہیں، تقنطو تم سب مایوس ہو، تو یہ منع کیا جا رہا ہے، لا تقنطو من رحمت اللہ۔ اب ایک ایگزامپل ایسا دیکھ لیں جس میں دونوں فعل امر بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اور فعل نہیں بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، اور بات آپ کو امید ہے کہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ دیکھیے دھیان سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا کہ لا تدخلو۔ اچھا، تدخلو کیسے بنا؟ یہ دخل یدخلو، دخل یدخلو داخل ہونے کے مفہوم میں، اس یدخلو سے بنا تدخلو، حاضر کا صیغہ، تدخلو، اور پھر تدخلو سے جمع کا صیغہ، تدخلونا،
اور پھر اس تدخلونا کو آپ نے کیا کیا، مجزوم کر دیا، تو یہ بن گیا تدخلو، یعنی تم سب داخل مت ہو، لا تدخلو، کس سے داخل مت ہو، کہاں داخل مت ہو، بابن من بابن واحدن، بابن واحدن کون سا مرکب ہے، مرکب توصیفی، اور من حرف جار اس سے پہلے آ گیا، من بابن واحدن یعنی ایک دروازے سے، ودخلو کسی ایک دروازے سے مت داخل ہو، ودخلو، اب ودخلو کہاں سے آئے اس کو سمجھ لیں، ودخلو، اب ودخلو جو ہے آپ نے تدخلو سے، یعنی تدخلو پہلا صیغہ، اور پھر اسی تدخلونا کو آپ نے کیا کر دیا، فعل امر اس سے بنایا، تدخلونا سے، تدخلونا سے، تو کیسے فعل امر بنتا ہے، ایک بار یہاں پر آپ چلتے چلتے ریوائز کر لیں، تدخلونا ہمارا یہ صیغہ ہے نا پورا کا پورا، سب سے پہلا کام فعل امر بنانے کے لیے کیا کریں گے کہ ہم نون ڈراپ کر دیں گے، اس کا مجزوم کر دیں گے، ایک اسٹیپ ہو گیا، ایک الف ایکسٹرا لگا دیں گے، دوسرا اسٹیپ کیا ہے، علامت مضارع ہٹا دیں گے، اب پڑھا جائے تو تیار نہیں پڑھ سکتے کیونکہ لاسٹ میں جو دال آ رہی ہے اس پر پہلا جو حرف ہے وہ ساکن ہو رہا ہے، لہٰذا ہم ایک حمزہ لگائیں گے، لیکن اس حمزہ وصل پر جو حرکت لگے گی وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا، وہ عین کلمہ، عین کلمہ لام ہے، لام پر پیش ہے، لہٰذا ہم یہاں پر بھی پیش لگا دیں گے، تو یہ کیا بن گیا، ادخلو، کیا بن گیا، ادخلو، ادخلو کا مطلب ہو گیا تم سب داخل ہو، ٹھیک ہے، ادخلو تم سب داخل ہو، اب جب یہ پیچھے سے ملایا گیا، یعنی اصل میں تھا یہ ادخلو و ادخلو، لیکن یہ واو پیچھے سے جب ملایا تو یہ واو دال میں مل گئی، اور یہ حمزہ وصل ہے یہ سائلنٹ ہو گیا، ودخلو، جب اور کیا کرو، تم سب داخل ہو، من سے، ابواب، ابواب جمع ہے، ابوابن، اور پھر آگے آ رہا ہے متفرقتن، مطلب اب یہاں پر دیکھیے ابوابن، ابواب غیر عاقل کی جمع ہے، باب کی جمع ہے، تو اس کے ساتھ جو دیکھیے صفت آ رہی ہے متفرقہ وہ واحد مؤنث، اچھا یہ جو ابوابن متفرقتن یہ مرکب توصیفی اور من حرف جار نے اسے مجرور کر دیا، اب یہ پوری کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ گئی، اللہ کا شکر کریے کہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک مرکب ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے، ایک مرکب ہے، مرکب جاری ہے، یہ بھی ہے، ساری باتیں آپ کو الحمدللہ پتا ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فعل امر اور یہ فعل نہیں، کیوں فعل نہیں یہ ہے، کیونکہ یہاں پر کام کو منع کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر فعل امر ہے، یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ اتنی باتیں آپ کو امید ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، بہت امپورٹنٹ تھا یہ کانسیپٹ، اور اس کو آپ دھیان سے سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے لیجئے چلتے چلتے، ہم سب کے بہت کام کی ہے انشاءاللہ، دیکھیے ایک کچھ روٹ لیٹرز ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اکلا یاکلو، کیا ہے، اکلا یاکلو، یاکلو سے بنا تاکلو، تاکلو کی، تاکلو کا جو جمع کا صیغہ ہوگا وہ تاکلونا ہے، اس تاکلونا کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تاکلونا، دھیان سے دیکھیے، تاکلونا، اب اس سے ہم تاکلونا کو مجزوم کرنے جا رہے ہیں کسی وجہ سے، تو ہم مجزوم کریں گے تو سب سے پہلے یہ کیا ہو جائے گا، تاکلو ہو جائے گا، ایک بات، اب مجزوم کس نے کیا، لا نے کیا، تو لا نے جب کیا تو یہ کیا بن گیا، لائے نہیں، یعنی لا تاکلو تم سب مت کھاؤ، کیا مت کھاؤ، کیا کیسے مت کھاؤ، لا تاکلو، آگے فرمایا بالشمالی، مطلب شمال کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو، بش شمالی، ٹھیک ہے، بالشمالی، یعنی لا تاکلوا بالشمالی، تم سب مت کھاؤ کس سے، بائیں ہاتھ سے، آگے کیا فرمایا، کیوں مت کھاؤ، ایسا کیوں مت کرو، اننا، اور پھر اننا کیا ہے، یہ حرف تاکید، اننا کے بعد جو اسم آتا ہے منصوب ہوتا ہے، تو انش شیطان، ان الشیطان، اب شیطان میں الف بھی لکھ سکتے ہیں، تو پہ کھڑی زبر بھی لگا سکتے ہیں، ان الشیطان، آگے یاکلو،
اکلا یاکلو، دیکھیے مضارع کا پہلا صیغہ ہے، یاکلو وہ کھاتا ہے، کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے، ان الشیطان یاکلو آگے کیا ہے؟ بالشمالی، ایسا اس لیے مت کرو، ریزن بتایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تو شمال جو ہے وہ اصل میں لیفٹ، تو رائٹ کے لیے کیا ہے؟ یہ بات بتائی جا چکی ہے، اس کے لیے آتا ہے یمین، یمین، یمین کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الیمین اصحاب الشمال، آپ نے پڑھا ہے قرآن کریم کی اصطلاح، یعنی دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے۔ تو لا تأکلوا بالشمالی، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فعل نہیں، اب آپ نے پہچاننا شروع کر دیا الحمدللہ، فعل نہیں، لا تأکلوا بالشمالی ان الشیطان یأکل بالشمال، یقیناً شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پورا کانسیپٹ سمجھنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ جب اگلی کلاس ہوگی تو پھر اس میں ہم تھوڑا سا کچھ ایک اوور ویو دیں گے، ریویژن، اور یہ ایک انتہائی اہم پارٹ تھا فعل مضارع کا، جو فعل مضارع کے تغیرات کے نام سے تھا، فعل مضارع کی ڈیفرنٹ فارمز تھیں، 3 فارمز جو آپ کی الحمدللہ مکمل ہو گئیں۔ یہ لیکچر تھوڑا سا کمپیریٹیولی طویل ہو گیا ہے، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اسے ضرور دیکھیے، اس کے 2 پارٹس ہیں، ایک فعل امر ہے، دوسرا فعل نہیں، ہمیں اس کا دونوں کا جو کنٹراسٹ تھا وہ بھی آپ کو سمجھا دیا، دونوں کے بیچ میں ڈفرینس بھی بتا دیا، اور پھر اس کو لام امر سے بھی کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سمجھ عطا فرمائے، علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو کے حصے میں ہدایت لکھ دے، اور ہم سب کو ابدی کامیابی کا مستحق بنا دے، ہم لوگ ڈیزرو کریں اس کامیابی کو جو ہم سب کی آخرت سنوار دیں۔ دعا کریں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔